پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے اعلان کے باوجود سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی پارٹی میں بدلنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر قومی اسمبلی میں کوئی نشست نہیں۔ سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن نے گھوڑے کا نشان الاٹ کیا تھا، لیکن سنی کونسل کے سربراہ صاحبزادہ احمد رضا نے خود اپنا این اے 140 فیصل آباد کا الیکشن آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا تھا اور انہیں مینار کا انتخابی نشان الاٹ ہوا تھا۔ قانونی ماہرین کے مطابق سنی اتحاد کونسل سیاسی پارٹی کی تاریخ پر تو پورا اترتی ہے، لیکن قانونی طور پر قومی اسمبلی میں اس کی کوئی نشست نہیں۔ تاہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ اگر سنی کونسل کی پارلیمانی حیثیت کو تسلیم کیا گیا تو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان کے ساتھ ایوان میں بڑی پارٹی بن سکتی ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا اعلان کیا ہے، جو دراصل الحاق کے مترادف ہے۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کے نام پر نئی شکل اختیار کرنے والی تحریک انصاف کا موقف ہے کہ وہ وفاق کے علاوہ 3 صوبوں میں اپنی حکومتیں بنائے گی۔ اس مقصد کے لیے وزیر اعظم اور 2 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے چناؤ میں امیدواروں کا اعلان کیا جا چکا ہے، جبکہ تیسرے صوبے کے لیے امیدوار کا اعلان ہونا باقی ہے۔ خیال رہے کہ صوبوں اور وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے تحریک انصاف کی قیادت نے 10 روز میں چوتھی مرتبہ اپنے موقف میں تبدیلی پیدا کی ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے انتخابات سے پہلے اسمبلیاں اپنے اپنے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب کریں گی۔ اگر اس دوران تحریک انصاف اپنا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر منتخب کرا لیتی ہے تو پھر وزیر اعظم کسی تردد کے بغیر وہ اپنی صفوں میں آگے لا سکے گی۔ تاہم یہاں یہ واضح رہنا چاہیے کہ تحریک انصاف نے وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے لیے اپنے جن امیدواروں کو نامزد کیا ہے وہ سانحہ 9 مئی کے مفرور ملزم یا اشتہاری مجرم ہیں۔ ایک مملکت کے لیے یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ ریاست کے مجرم اس کی گردن پر سوار ہو کر حکومت چلائے؟ جہاں تک دعووں کا تعلق ہے، تحریک انصاف اس معاملے میں کافی خود کفیل ہے۔ 150 نشستوں کی دعوے دار تحریک انصاف محض 50 آزاد ارکان کے ڈیکلریشن الیکشن کمیشن کو پیش کر سکی۔ یہ اس تعداد کا نصف ہے جو 8 فروری کے انتخابات میں آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے۔ اس طرح کے دعووں کا بظاہر مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے غول کباڑے میں نئی شدت لائے گی۔ دوسری جانب شراکت اقتدار کے نام پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بند کمرے کے مذاکرات جاری ہیں، جن سے کوئی ٹھوس نتیجہ برآمد ہونے کی تاحال کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے مذاکرات کار سینیٹر محمد اسحاق ڈار کو 2 روز قبل اس وقت شکوہ گنا دیکھا گیا جب انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کے ٹھٹہ میں جلسہ عام سے خطاب پر تبصرہ کیا، جس میں انہوں نے عہد کیا کہ مذاکرات کی میز پر ہونے والی گفتگو کا کوئی حصہ حتمی سمجھوتہ طے پانے تک باہر نہیں لایا جائے گا۔ تاہم بلاول نے واشگاف طور پر کہہ دیا کہ وہ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوں گے اور ملک کے آئندہ صدر آصف علی زرداری ہوں گے۔ تاہم ابھی تک ان دونوں نکات پر کوئی مفاہمت طے نہیں پا سکی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون اگر حکومت بناتی ہے تو اس کے ابتدائی مرحلے میں اس کے لیے جس طرح کی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں وہ کیسے یقین کرے گی کہ اگر اہم ترین آئینی مناصب وہ پیپلز پارٹی کو سونپ دے تو اس کی زندگی اجیرن نہیں بنائی جائے گی۔ جہاں تک اسپیکر کے عہدے کا تعلق ہے وہ حکمران جماعت سے ہوتا ہے، یہ محض روایت نہیں ایک پارلیمانی ضرورت بھی ہے۔ قرائن سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ملک کے آئندہ صدر کوئی غیر سیاسی شخصیت ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی سوچ میں پائے جانے والا توافت شراکت اقتدار کا فارمولہ طے ہونے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ بلاول پاکستان مسلم لیگ نون کو حتمی طور پر اپنی پارٹی کا حریف قرار دے چکے ہیں۔ یہ انداز فکر مفاہمت کے امکان کو ملیا میٹ کر دے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ملک کے سیاسی اور معاشی ماحول میں پیدا شدہ بے یقینی اس امر کی اجازت نہیں دیتی کہ یہ دونوں جماعتیں متحارب ہو کر سوچیں اور معاملات کو آگے بڑھانے میں ایک دوسرے کو داؤ لگانے کی حکمت عملی پر کام کریں۔ امکان یہی ہے کہ معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے دونوں جماعتوں کے بڑوں کو مداخلت کرنا پڑے گی، جس کے بعد ہی معاملات طے پا سکیں گے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।